نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ تخلیق آدم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے واقعے کو بیان کیا اور کس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، کس طرح انہوں نے انکار کیا، کس طرح ان کو جنت میں رکھا گیا، کس طرح ان کو وہاں زمین پر بھیجا گیا، یہ ساری باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم فسجدوا تو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ ایک جن تھا لیکن اپنی اطاعت کی وجہ سے اس کو ایک مقام ملا ہوا تھا۔ ابا واستکبرا اس نے انکار کر دیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور اس وجہ سے وہ منکروں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ وہ پہلا گناہ ہے جو کائنات کے اندر سرزد ہوا، اور اس گناہ کی وجہ کیا تھی؟ انانیت، تکبر، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں انکار کیا، ابلیس نے دلیل یہ دی کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ وہ پہلا گناہ ہے جو اس کائنات کے اندر سرزد ہوا، انانیت اور تکبر۔ اس لیے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بار بار قرآن میں مختلف حوالوں سے بیان فرمایا کہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ انسانیت پر جو سب سے پہلا وار جو ہوا ہے اسی راستے سے ہوا، اور ابلیس جیسا جو فرما بردار اور بڑا مقرب جن تھا وہ بھی اسی انانیت اور تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا اور شیطان ٹھہرا۔ وَقُلْنَا اور پھر ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم اسکن رہو، انت تم، وزوجک الجنہ اور تمہاری بیوی بھی جنت میں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ہی اللہ نے پیدا فرمایا تھا اور دونوں کو ہی جنت کے اندر بھیجا۔ اب یہ بڑی بحث ہے اس بارے میں کہ کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یا دونوں کو اکٹھے پیدا کیا گیا۔ اس میں مفسرین کی، علماء کی، محققین کی مختلف آراء ہے۔ کچھ مفسرین کا، کچھ محققین کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو صرف پیدا کیا گیا اور حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اس کی بنیاد ان کے ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر ایک ذکر آتا ہے، اس لیے اہل حدیث حضرات سارے کے سارے اسی موقف پہ قائل ہیں۔ اچھا، مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث عورت کی سائیکالوجی کو بیان کر رہی ہے۔ اس میں یہ اسے پیدائش بتانا مقصد نہیں تھا، اس میں یہ بتانا مقصد تھا کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس لیے اس سے ڈیلنگ کرتے ہوئے تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ سختی اختیار کرو گے تو جس طرح ہڈی، یہ لکڑی ٹوٹ جاتی ہے سخت، یا ٹیڑھی جو پسلی ٹوٹ جائے گی، اس طرح وہ بھی ٹوٹ جائے گی، یہ مقصود ہے۔
دیوبندی حضرات میں سے آدھے اس کو مانتے ہیں، آدھے اس کو نہیں مانتے اور اس میں بعض خاموش ہے۔ دوسرے کچھ حضرات جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی طرح حوا علیہ السلام کو بھی ساتھ ہی پیدا فرمایا، پھر اس جوڑے سے آگے جو ہے تخلیق پیدا فرمائی۔ اب ان کی جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیات ہے۔ سورہ نساء جو ہے اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اچھا، اب اس کے دونوں گروہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ جو گروہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام میں سے پیدا کیا گیا، ان کے پیٹ میں سے نکالا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کہتا ہے خالق منہا، ہم نے اس میں سے پیدا کیا، وزوجہا، اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا اس میں سے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن خود اپنی بات کی وضاحت دوسری جگہ کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ قرآن سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل کی غالباً یہ 72 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ یہ کہتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو، جوڑوں کو پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے یہاں کا یہ مطلب تو نہیں ہر بندے کی بیوی اس میں سے تو پیدا نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ تمہاری جنس میں سے جس سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت کو، اس کا مطلب یہی بنتا ہے جب اللہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ آدم کی طرح اللہ نے حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور اس سے پھر آگے تخلیق کا آغاز ہوا۔ بہرحال دلائل کی بنیاد پر جو بھی دلیل آپ کو مطمئن کرے مانی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایمان یا کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس حدیث جو ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہے تو وہ بات مان لیجئے، اور اگر ان کی بات سیٹسفائی کرتی ہے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس طرح حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، لیکن ان کا ذکر اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ جب ایک انسان کو بیان کر دیا تو سارے ہی انسان بیان ہو گئے۔ جس سے آدم سے جب ہم آدم مراد لیتے ہیں تو انسان ہی مراد لیتے ہیں، سارے انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں مکتبہ فکر موجود ہیں اور دونوں میں سے کسی کی بات کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، یعنی جنت میں مزے کرو اور جنت میں رہو، انجوائے کرو، جہاں سے کھانا چاہو کھاؤ۔ اچھا، اب یہاں سے آخر تک جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں نا وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی وَكُلَا تثنیہ کا صیغہ ہے، شئتما تثنیہ ہے، تقرباس تثنیہ ہے، فتکونا تثنیہ ہے، فَأَزَلَّهُمَا تثنیہ، سارے پوری آیات میں یعنی دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، آدم بھی حوا بھی، آدم بھی حوا بھی، یعنی یہ کوئی قصور حوا کا اکیلے نہیں تھا۔ کل ایک صاحب یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں، سننا کوئی دین نہیں ہے، سننا کوئی دین نہیں ہے، دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر اگر آپ کو 60-70 برس بھی ایک بات سنتے رہے اور کل کو آپ کو پتہ چل جائے قرآن یا سنت اس کی اگینسٹ بات کہہ رہے ہیں تو فوراً تسلیم کر لیجیے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ قرآن میں یہ بات کہاں ہے، کیسے ہے، کیا مطلب ہے، لیکن اس بنیاد پہ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جی ہم تو ایسے سنتے آئے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ آباء و اجداد کے دین کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے دین کو نہیں مانتے۔ تو قرآن مجید اس میں بڑا واضح ہے اور کسی مکتبہ فکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ تو بڑی کلیئر آیات ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو مخاطب فرمایا، کسی عالم کا کسی مکتبہ فکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے دونوں سے کہا، آدم علیہ السلام سے بھی اور حوا علیہ السلام سے بھی، اور دونوں سے کہا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب نہ جانا، ایک کو نہیں کہا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب نہ جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے، یعنی دونوں نافرمان ہو جاؤ گے اگر تم جاؤ گے۔ یہ اللہ نے ایک آزمائش رکھی تھی تاکہ ان کو بتایا جائے کہ زمین کے اندر جاؤ گے وہاں بھی تمہیں آزمائشیں پیش آئیں۔ اس آزمائش کی ایک کہتے ہیں نا پریویو جو ہے، ایک ٹریلر وہاں پہ رکھ دیا تھا جنت کے اندر کہ تاکہ دیکھیں کہ یہ کس طرح پورا کرتے ہیں، اور جب پورا کریں گے یا نہ کریں گے تو اس کے مطابق اللہ پھر ان کو مزید آگے گائیڈ کریں گے۔
لیکن ظاہر اس آزمائش میں ناکام ہوئے تو پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، توبہ انہوں نے کر لی، اور شیطان جو اکڑ گیا اس نے اپنے گناہ پہ توبہ نہیں کی۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو بہکا دیا۔ یہاں بھی اللہ نے صرف حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، دونوں کا، کہ دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور دونوں کو نکلوا دیا۔ پھر یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ، مما کان فی، جس حالت کے اندر وہ تھے، تو دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اب یہاں پہ پھر ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ وہ درخت کیا تھا۔ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ نے صرف درخت کہہ دیا تو بس مان لیجئے کہ درخت ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب درخت سے کیا مراد ہے، اس کے آگے پھر بہت ساری لمبی چوڑی بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں گندم کا درخت ہے، بعض کہتے ہیں انار کا درخت ہے، بعض کہتے ہیں جی وہ سیب کا درخت ہے، کچھ بے شمار ہے۔ عام طور پر عیسائیت کے اندر یہ معروف ہے کہ وہ سیب تھا، یعنی عیسائیت کا جو کانسیپٹ ہے، عیسائیت اس کو سیب کرے، حالانکہ کہیں اللہ نے بیان نہیں کیا، ایک درخت کہا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ کھانے کا ذکر بھی نہیں ہوا، کہا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت، آپ نے دیکھا ہے ایپل کا موبائل دیکھا آپ نے، ایپل کا، اور ایپل کا لیپ ٹاپ دیکھا، اس کے اوپر سیب بنا ہوا ہے اور سیب کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک طرف سیب کھایا ہوا ہے، وہ یہی کانسیپٹ ہے، یعنی وہ عیسائیت کا پورا کانسیپٹ واضح کیا گیا اس میں، عیسائیت کیا کہتی ہے۔ یہ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس کی آئیڈیاز بنانے والے بڑے مذہبی لوگ بیٹھے ہیں ان کے عیسائیت کے، ایپل کے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو سیب بنا ہوا اس کو ایک طرف سے کھایا ہوا ہے، یہ وہ سیب ہے وہ جو وہ کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو گئے تھے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، معاذ اللہ، ہماری یہ بات نہیں ہے، قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے انجیل میں کہ حوا جو تھی وہ قصوروار تھی، حوا شیطان کے بہکاوے کے اندر آئیں، انہوں نے پھر اپنے خاوند کو اس باتوں میں لگایا اور پھسلا دیا، اور اس لیے یہ دونوں گناہ گار ہو گئے۔ اس کو وہ کہتے ہیں اوریجنل سن، کہ یہ پہلا گناہ تھا جو کائنات میں کیا گیا، اب یہ گناہ ٹرانسفر ہو رہا ہے آدم کے بچوں میں، یہ گناہ ٹرانسفر ہو رہا ہے آدم کے بچوں میں، اس لیے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ یہ عیسائیت کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی کا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بالکل اگینسٹ ہے دونوں ایک دوسرے کے۔ اب اس گناہ گاری کو دور کرنے کے لیے پھر ان کو ایک لمبا چوڑا فلسفہ گھڑنا پڑا۔ وہ فلسفہ انہوں نے کیا گھڑا؟ اب دوسرا ان کا یہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ، جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس کی سزا ملنی لازمی ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ بالکل قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ ہر گناہ جو ہوگا اس زمین پر اس کی سزا ملنی لازم ہے۔ اب یہ لازمی تھا کہ آدم علیہ السلام اور اس کی پوری جو اولاد اس کو سزا ملتی، تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، تو اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو زمین پر اتارا، اور پھر اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھایا، اور باقی سب کی طرف سے کفارہ قبول کر لیا اس نے، اور باقی سب کو معاف کر۔ ابھی لمبا چوڑا ایک فلسفہ ہے، گھوم پھر کے بات کی گئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اس صلیب پر ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں بخشا جائے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے باقی دنیا بخش دی گئی، جو سارا جرم ہوا تھا وہ ساری سزا مل کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ معاذ اللہ، ہم تو اس بات سے انکار کرتے ہیں، بالکل قرآن کے اگینسٹ ہے، تو اب وہ سزا چونکہ مل گئی، اللہ نے اپنے بیٹے کو دے دی، اس کے بدلے میں اللہ نے باقی انسانوں کو معاف کر دیا۔ اب جو یہ چاہے کہ اس کو معاف کیا جائے آخرت میں، اس کے لیے اس کانسیپٹ کا ماننا ضروری ہے۔ تو یہ لمبا چوڑا یہ فلسفہ جو ہے سارا کا سارا عیسائیت سے ہمارے ہاں ان کہانیوں کے اندر آیا ہے، اسلام کا یا قرآن کا اس سے کوئی ذکر نہیں۔ تو قرآن اس بار میں بڑے واضح ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، دونوں کو بہکایا، اور پھر وہاں سے اللہ نے ان کو نکال دی۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ نَهْبِطُوا، اور ہم نے کہا، اچھا ہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ اس پہ ناراضی ہوں، لوگ اس پہ ناراضی ہوتے ہیں کہ اس شجرہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ایپل ہے اور گندم ہے، انار ہے، اور بھی ایک اور رائے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے اور بڑی وہ ایک لاجیکل رائے لگتی ہے، ریشنل رائے رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایک جو ہے نا
کیا کہتے ہیں مجازی انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہ مجازی ہے، شجرہ کا مطلب شجرہ نہیں ہے درخت، یعنی ایز اٹ از کو درخت نہیں ہے گندم کا، مجازی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اور اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ شجرہ سے مراد قرآن مجید کی دوسری صورت کے اندر اللہ نے خود ہی بیان کیا. اب دیکھیے یہ سورۃ طٰہٰ ہے، طٰہٰ کے اندر اللہ نے بیان کیا یہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. قَالَ يَا آدم، اور شیطان نے آدم سے کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، یہاں شجرہ کا نام بھی بتا دیا کہ اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، نہ بتاؤں تمہیں ہمیشگی کا درخت، وہ درخت جو ہمیشگی تمہیں عطا کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہاری بادشاہت پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں شجرہ تناسل ہے. شیطان نے ان کو بہکایا کہ تم یہ کام کر لو جس سے میاں بیوی جو کام کرتے ہیں، وہ درخت وہ پھل چکھ لو، اس سے کیا ہوگا تمہاری اولاد پیدا ہوگی، اور وہ اولاد کے ذریعے تم ہمیشہ زندہ رہے گا، تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. یہاں پہ بڑا واضح قرآن کہتا ہے شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت. اب وہ کہتے ہیں قرآن کے یہ الفاظ جو ہم بتا رہے ہیں کہ مجازن اللہ نے بیان کیا ہے، تو ہمیشگی کا درخت وہی ہے، شجرہ تناسل ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی اولاد کے حوالے سے ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو ان کے خیال میں یہ ہے اس آیت کی روح سے کہ یہ آدم علیہ السلام کو درخت نہیں تھا مجازن، یہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جنسی عمل سے بچنا ہے جب تک میرا حکم نہ ہو. لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ دونوں جنسی عمل کر بیٹھے، اللہ نے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا. تو یہ بھی ایک بڑی لاجیکل رائے ہے اس کے بارے میں، اس کو بھی مانا جا سکتا ہے. اور اسی پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں ہیں، یعنی دو گناہ ہیں. شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے یا تو اس کی جنسی جذبے کے حوالے سے، اور یا حملہ کرتا ہے اس کی انانیت کے حوالے سے، میں بڑا ہوں. یہ دونوں گناہ اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تکبر سے بھی بچنا ہے جس طرح شیطان نے کیا، اسے بچنا ہے، اور جس طرح شیطان نے بہکایا جنسی جذبے کے حوالے سے، تو اس سے بھی بچنا ہے، ورنہ تم جنت میں نہ جا سکو گے. اچھا سورۃ طٰہٰ کی انہی آیتوں میں پھر آگے اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ پھل کھا لیا فَأَكَلَا، یہاں بھی دونوں بیان ہو رہا ہے، دونوں نے یہ پھل کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے کپڑے الگ ہو گئے. اب یہ باتیں بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے وہاں پہ. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ، تو وہ اپنے جسم کو، دونوں اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانکنے لگے، جنت کے جو پتے تھے، درختوں کے پتے تھے، اس سے ڈھانکنے لگے. اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید بہرحال یہ سارے امکانات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں چونکہ نہ قرآن نے کھلے الفاظ میں بیان کیا اور نہ احادیث نے، اس لیے دلائل کی بنیاد پر کسی بھی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم ایک دوسرے کو دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور رہنے کی جگہ ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، اب جب یہاں سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام، اب دونوں کو رویے ہیں یہاں پہ. شیطان اڑ گیا اور آدم علیہ السلام نے یوں ہی محسوس کیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو فوراً شرمندہ ہوئے، فوراً ندامت کی. اب اس شرمندگی کے اندر ذہن کے اندر کوئی الفاظ بھی نہیں آ رہے تھے، یا اللہ میں توبہ کیسے کروں، توبہ کیسے مانگوں. تو اللہ نے پھر کرم فرمایا، خود ہی ان کے ذہن میں وہ الفاظ ڈال دیے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات پا لیے. دوسری صورت میں اللہ فرماتا ہے وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی. فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کے ذریعے سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے سب سے کہا، یعنی شیطان سمیت سب سے کہا کہ جاؤ یہاں سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب زمین پر میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ تمہیں پہنچے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور جو اس کا انکار کریں گے اور جھٹلا دیں گے بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک اصحاب النار، وہی پھر دوزخ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
جنت میں اللہ جب بھی ذکر فرماتے ہیں یہ دو الفاظ بڑے آتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی نہ تو ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غم ہو۔ انسان میں دنیا میں کس بات کا خوف ہوتا ہے؟ انسان کو دنیا میں مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ مستقبل پتہ نہیں کیسا میرا ہو، اچھا ہو نہ ہو، اچھا ہو نہ ہو۔ مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اور ماضی پہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ حزن جو حزن ہے، حزن غم افسوس، ماضی پہ غم ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں بیکار ہی میرا ماضی گزر گیا، پچھتاوا کچھ بھی نہ میں کر سکا، اور مستقبل کے بارے میں اندیشہ اور خوف ہوگا ہے۔ اور جنت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، یہاں پہ خوف ہوگا مستقبل کا، نہ اندیشے ہوں گے، اور نہ ماضی پہ کوئی غم اور افسوس ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے۔